إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق اور مالک رب العالمین ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں، اور ساتھ ہی بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً ان میں سے سب سے آخری اور افضل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے خلفائے راشدین، انصار و مہاجرین، صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت، ان تمام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، موت و حیات کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون احسن عمل کر کے آتا ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے بڑی بابرکت ذات کہ جس نے زندگی اور موت کا سلسلہ جاری کیا تاکہ دیکھے، آزمائے تم میں سے کون احسن عمل کر کے آتا ہے۔ احسن عمل سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں یہ تو نہیں ہے اکثر عمل کر کے آتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ عمل کر کے آتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے۔ اصل مطلوب کیا ہے اللہ تعالیٰ کو جس سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے؟ احسن عمل ہو۔ اور احسن عمل کی تفسیر ہم نے پچھلے خطبے بھی بتائی تھی کہ جو اخلص اور اصوب ہوں، جس طرح فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تابعی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں کوئی نمود و نمائش، دکھلاوا نہ ہو۔ کتنی ایسی عبادتیں ہیں جو صرف دکھلاوے کے لیے کی جاتی ہیں، اس کا انجام ثواب کے بجائے عذاب ہوگا، جس طرح صحیح حدیث آپ بار بار سنتے ہیں، قاری قرآن کو، عالم کہلانے والے کو، جہاد کر کے شہید بظاہر ہو جانے والے کو، اور بڑے سخی انسان کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا کیونکہ اس نے واہ واہ کے لیے، مشہوری کے لیے کام کیا تھا۔ ہمارے ہاں سیلفیاں اور پورے ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں، جا کے حج اور عمرہ کی عبادت کر رہے ہیں، دعا اچھے پوز میں، دعا کعبے کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں رکھ کے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو عبادت کے کام ہے جو آپ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ ایک عام گناہ نہیں بلکہ شرک اصغر اس کو قرار دیا، بڑے گناہوں سے بڑھ کر، بجائے ثواب ملنے کے شرک جیسے دھبا آپ اپنے لیے لے کر جا رہے ہیں، کچھ مشہوری کے لیے۔ مشہوری تو دور کی بات ہے، جو مثلا یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے چینل کو انہوں نے مونیٹائز بھی کیا ہوتا ہے، ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں حرام اشتہاروں کے ذریعے، اور ریاکاری بھی کر رہے ہیں، اپنے کو برباد کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ دوسروں سے اچھا دینی شخص ہے، اور جو ہے عبادت کے کام کرتا ہے، صفا مروہ ہمیں دکھا رہے ہیں، حج بیت اللہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے خالص ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اصوب، یعنی صحیح ترین، یعنی سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ورنہ آپ خود سوچیں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا؟ یہی تو مقصد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر کتاب بس نازل کرتے، خود ہی پڑھو اور اس کو سمجھو۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے، اور خصوصاً آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ آپ کو عمل کر کے دکھائیں، عبادت کس طرح کرنی ہے، ایمان عقیدہ کیا رکھنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں۔ اس طرح کر کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، چاہے وہ چھوٹا سا عمل ہو۔ اور اگر بہت سارے عمل کرو مگر ان کے جیسا نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔
اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین کام دین میں نئے نئے جو ایجاد کرتے ہیں لوگ نیکی سمجھ کے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ کا تقرب حاصل کریں گے، جس طرح شعبان میں بھی شب برات وغیرہ منا رہے ہوتے ہیں لوگ، حالانکہ وہ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، پوری زندگی جو ہے اخلاص سے اور سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، تبھی بندے کو توفیق ملتی ہے کہ اس کا خاتمہ بھی سنت پر ہو، توحید پر ہو۔ ان پر خاتمے کی کیا بشارتیں ہیں؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت کے لیے تو یہ آپ جو کچھ عمل کر رہے ہیں بغیر دیکھے کہ سنت ہے بدعت کے، جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ چاہیے، تو بتایا کہ جس کا آخری کلام اللہ کی توحید پر مضبوط ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور سنت کے تعلق سے بھی کیا ہے؟ سنت کے تعلق سے آپ دیکھیں جو مسنون دعا ہے قبر میں اتارتے ہوئے جنازے کو، میت کو، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نام سے وعلی سنت رسول اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم تجھے قبر میں ڈال رہے ہیں۔ وہ قبر میں جاتے بھی کیا سوال ہوں گے؟ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ کسی جو ہے مختلف فرقوں کا یا اماموں کا تو نام نہیں پوچھا جائے گا، اور دین کیا ہے؟ اسلام ہے، مختلف فرقے نہیں پوچھے جائیں گے۔ تو نبی وہ جو سچا مومن ہوگا زندگی بھی اس نے اللہ کی توحید کے مطابق گزاری ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے قوالیوں میں کہ، اور بلکہ اس کے علاوہ بھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی قسم کھا کے، کل مجھے کسی نے بھیجا کہ وہ انڈیا میں خطاب کر رہا ہے کوئی صوفی، کہ جو بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جن کو یہ لوگ جو ہیں غوث اعظم کہتے ہیں نعوذ باللہ، کہ سب سے بڑا فریاد ہے سننے والا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہیں، کہ وہ اپنے مرید، جو بھی ان کا مرید ہوتا ہے قادری ہوتا ہے ان کے مطابق، اس کے جب فرشتہ روح قبض کرنے آتا ہے اس وقت بھی وہ ادھر حاضر ہوتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ اسے تکلیف نہ دینا، میں تیرا ساتھ دوں گا، قبر میں بھی آؤں گا، بچاؤں گا۔ تو اس طریقے سے جب لوگوں کو بتایا جائے تو پھر کیوں نہ اس جو ہے امت کا یہ حال ہو اور ذلت اور پستی کا شکار ہو۔ تو جو مومن ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، جو توحید پہ زندگی گزار کے گیا ہوگا، یہ کوئی امتحانوں کی طرح نقل مارنا ہے یا رٹا لگا کے نہیں گیا ہوگا۔ یہاں تو یہ بھی دکھایا جاتا ہے، جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری قبر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، میت کو دفنایا جا رہا ہے، اس کی ویڈیو بھی ہے، بیٹا شہباز کہو کہ میرا رب اللہ ہے، نبی محمد، یعنی سوال ہو رہے ہیں، اس میں بھی نقل کرا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اسے کیا پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، ان سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ یہ کہتے تھے قبر پہ جب کھڑے ہوتے کہ اپنے ساتھی کے لیے قبر کے سوالوں پر ثابت قدمی کی دعا کرو، بس کہ اے اللہ اسے قبر میں جو سوال ہوتے ہیں منکر نکیر کے، اس پہ ثابت قدم رکھ، تو جو اس طریقے سے گزار کے لیا ہوگا وہی جواب دے پائے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ مختلف اس نے رب نہیں بنائے ہوئے تھے، مختلف معبودات نہیں تھے جنہیں وہ پکارتا تھا، اور اسی طرح جو سنت پر چل کے گیا ہو وہ جواب دے گا کہ میرے نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جو دین اسلام کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہوگا جواب دے پائے گا وہاں پر کہ میرا دین اسلام ہے۔ چنانچہ ساری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے نکالے جائیں، وہ بدعت ہیں، گمراہی ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کس چیز کی ہمیں پیروی کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، کتاب و سنت۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ایک چیز کا حکم دیا ہے، ایک چیز سے منع کیا ہے۔ جس طرح اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کا انکار کرنا ہے، تب توحید مکمل ہے۔ اسی طرح جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں اس کا انکار۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ جو جتنے اولیاء ہیں اور جتنے بڑے ہیں بنائے ہوئے تمہارے، ان کی پیروی نہ کرو اگر وہ کتاب و سنت کے برخلاف ہیں۔ اور فرمانے والی تعالیٰ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، ہم دنیا آخرت اور دونوں کی بھلائیاں چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، صرف دنیا میں ہی دیتا رہے ہمیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں۔ لیکن جو نیک مومنین ہیں وہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے اور آگ کے عذاب سے بچا لیں، اور وہ سنت پر چل کے بدعات سے بچ کر ہی ہو سکتا ہے۔
کیونکہ بدعات کا انجام جو ہے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، جہنم کی آگ میں ہے۔ تو فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ جس نے میری آئی ہوئی ہدایت کی، جو اللہ نے نازل کی ہے، پیروی کی، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا دنیا میں نہ وہ بدبخت ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی اس کی کتاب کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، دنیا اور آخرت میں اسے بدبختی کا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو کتاب و سنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو اس نے نازل کیا، تو اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کی دنیا کی بھی جو معیشت گزران ہے وہ تنگی میں گزرے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آخرت میں ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ میری آیتیں تیرے پاس آتی تھیں، انہیں سن کر بھی تو اندھا بہرا بنا ہوا تھا، تو یہ کذالک الیوم تنسیٰ، آج تجھے بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑے، تو اس کی معیشت ضنکا، دنیا بھی تنگی میں گزرے گی، یعنی دل میں اطمینان نہیں ہوگا۔ آپ جب کوئی عمل کرتے ہیں دین کا ہو دنیا کا، اطمینان تب آئے گا نا کہ جب پورا یقین ہو آپ کو کہ میں کسی دلیل کی بنیاد پر یہ عمل کر رہا ہوں، بے یقینی میں کوئی کام نہیں کر رہا، اتنا بڑا رسک نہیں لے رہا میں دنیا میں، ہم کوئی قدم اٹھاتے ہوئے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے، پورے احتیاط سے جاؤ، چیزیں دیکھ کر جاؤ اس بارے میں کیا قانون ہے، کہیں پولیس ہمیں نہ پکڑ لے۔ آپ کو قانون سے لکھا ہوا ہوتا ہے بڑا بڑا بورڈ پہ کہ قانون سے لا علمی جو ہے یہ ناقابل، یعنی عذر قابل قبول نہیں ہے، آگاہی خود حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو اپنی شریعت نازل کی ہے اس کو علم حاصل کریں، تب اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کا دل مطمئن رہے گا، زندگی میں بھی آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا آپ کے دل کو۔ جب بلغت القلوب الحناجر، جب دل جو ہیں گلوں تک پہنچ چکے ہوں گے ڈر کے مارے، جب قیامت کا ہولناک منظر ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت میں ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، یعنی آنکھوں کا بھی اندھا، کیونکہ وہ دنیا میں بصیرت پر نہیں تھا، سیدھی راہ پر چلنے والا بصیرت پر ہوتا ہے، باقی تو اندھا دھند جو ہے پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ نئے نئے اعمال ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں معاشرے میں، رجب کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا ہو، شعبان کا ہو، نماز سے پہلے ہو، بعد میں ہو، اذان کے وقت ہو، درود کے وقت ہو، شادی غمی، ہر وقت جو ہے کوئی نہ کوئی بدعات خرافات لوگوں نے ایجاد کی بھی ہوتی ہیں، تو وہ بصیرت پر نہیں ہوتے۔ معاشرے میں ہر کوئی یہ کر رہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، فلانا شروع سے ہی ہمارے باپ دادے کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ رواج ہے، مولوی صاحب بھی مسجد میں یہی بتاتے ہیں، دلیل وغیرہ تو وہ کچھ نہیں دیتے، قصے کہانیاں سناتے ہیں، فلانے نے خواب دیکھا، فلانا یہ کہاوت چلی آ رہی ہے، بس داستانیں ہیں۔ اصل ہدایت کا نور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے جو ہے طور پہ نازل فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کی مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جس طرح آپ کو عبادت کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اپنی مرضی سے کسی بھی ہیلے بہانے سے کہ میں نیکی چاہتا ہوں، زیادہ قریب ہونا چاہتا ہوں، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ 3 صحابہ کا قصہ آپ بار بار سنتے ہیں، نیکی کا انہوں نے جو ہے ارادہ پختہ عزم کیا، ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں، رات ساری عبادت کروں گا، جاگ کر سوؤں گا نہیں، اور جو ہے شادی بیاہ کر کے انسان جو ہے دنیا داری میں پڑ جاتا ہے، شادی نہیں کروں گا میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ ہوئے اور فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ حد سے آگے بڑھنا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھنا گناہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور جو سنت طریقہ بتا دیا ہے اسے نہ اپنانا، اپنے آپ کو زیادہ پرہیزگار سمجھنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں جو ہوں اتقاکم للہ، اگر تم متقی ہی بننا چاہتے ہو، پرہیزگار، تو میں سب سے زیادہ متقی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اور اگر تم سمجھتے ہو کسی علم کی وجہ سے یہ کر رہے ہو تو میں اعلم بکم من اللہ، تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والا ہوں کہ کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے اللہ تعالیٰ
راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم جب یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ رسول ہیں جن کی اطاعت کرنی چاہیے، اور بندے ہیں جن کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں نے معاملہ الٹ کر دیا ہے، اطاعت آپ کی نہیں کرتے، نئی نئی بدعات اپنی مرضی سے ایجاد کرتے ہیں، اور عبدہ پر ایمان لانا چاہیے تو بندہ نہیں مانتے ہیں، اللہ کے برابر اعلیٰ مانتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کو فریادیں کرتے ہیں، ان کے نام کی قربانیاں، نظر نیاز، سب چیزیں کرتے ہیں جو کہ عبادت کے کام ہیں، جو کہ شرک ہیں، جس غلو سے، حد سے آگے بڑھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے کہ مجھے اس طرح بڑا چڑھا کے بیان نہ کرنا۔ ان کی تو سارے نعتیں وغیرہ جو یہ پڑھتے ہیں عشق محبت کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، سارے شرکیات سے بھری پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس طرح بڑا چڑھا کے بیان نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، درود نہیں بھیجتے، اور جو ہے ان کا درجہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا خود اللہ ہی کہتے ہیں، وہ بھی محبت میں یہ کام کرتے ہیں؟ وہ تو سمجھتے ہیں ہم درجہ نہیں گھٹا رہے۔ مسلمان جو ہیں وہ ان کو اللہ کا بندہ اور صرف رسول مانتے ہیں، وہ درجہ گھٹا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ تو صرف کہہ دینے سے نہیں ہو جاتا، ادب کا معیار اپنی مرضی سے بنا کر اور غلو کرنا اور شرک میں آگے بڑھ جانا، تو یہ چیز ضروری ہے۔ یہ ہمارے کلمہ توحید اور شہادتین کا جو ہم اقرار کرتے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں ہم سنت کی پیروی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہی معیار ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہو اگر تم جو ہے اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو۔ یہودی بھی کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں ہم سب، اور ہم جہنم میں بس کچھ دن رہیں گے، جنت ہماری ہے۔ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ اللہ نے جواب دیا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو تمہاری بس خواہشات ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، نبی کی پیروی کرتا ہے، وہ جو بھی ہو جنت میں جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معیار ذکر فرمایا۔ تو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تمہیں اللہ سے تمہاری محبت کے دعوے سے بڑھ کر چیز مل جائے گی، یحببکم اللہ، اللہ جو بڑی ذات ہے وہ تم سے محبت کرنے لگے گا، زیادہ تمہاری امنگوں سے بڑھ کر تمہیں چیز دے دی جائے گی۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو یہ نہیں کرتا اس پر کفر تک کا اللہ تعالیٰ نے حکم لگایا۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہو پیروی کرو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ نہیں مانتے، منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو جان لو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم ما فیہ من الآیات والذکر الحکیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت تو ہر ایک کو چاہیے، رہنمائی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو جب وہ سیدھی راہ دکھا دی گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت کی پیروی ہے ہر معاملے میں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ رحم کیا جائے تو بدعات ایجاد کرنے کے بجائے سنت کی پیروی کریں۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی پیروی کرو۔ تو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جو یہ نہیں کرتا، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ سنت پر جو چل رہا ہے اپنی مرضی سے، سنت اس نے سنت پڑھی ہے اور اس پر چل رہا ہے، یہ تو اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے جو مختلف جو ہے فرقے مذاہب ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق چلو، تاکہ اپنی خواہش کی پیروی نہ کر سکو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے الٹ معیار بیان کیا ہے کہ جو سنت
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا تو جان لو وہ اپنی پھر خواہش کی پیروی کر رہا ہے. اگرچہ وہ کوئی عبادت کا کام کر رہا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کوئی اچھا کام ہے، لیکن جان لو کہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے. فرمانے والی تعالیٰ ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر یہ تمہاری بات نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو اچھی طرح جان لو یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. دو ہی چیزیں ہیں کہ انسان اپنی خواہش کی پیروی کریں یا خواہش جو ہے اللہ اور کے رسول کی اطاعت کی ماتحت کر دیں. تو دوسری صورت ہے کہ وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں. اور اگر جو یہ کرتا ہے تو کیا گناہ کرتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہدایت کی روشنی کے بغیر اپنی خواہشات پر چلتا رہے. جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، جس چیز کو اس کی عقل نہیں مانتی. کتنے ایسے لوگ ہیں عقل اور مزاج معاشرے کے مطابق یہ حدیث نہیں ہے، میں نہیں مانتا ہوں اس کو، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسا شخص سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کا برا انجام ذکر فرمایا، دنیا اور آخرت میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ آ لے گا، کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اس دنیا میں کیا فتنہ آئے گا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے، نفاق میں مبتلا ہو سکتا ہے، بدعات میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور یصیبہم عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب پہنچے گا قیامت میں. جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ابھی آپ نے آیت سنی کہ وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے الیعاذ باللہ، اور وہ شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمجھ کے بلا رہے ہوں گے، فرشتے روک دیں گے اور بتائیں گے بعد میں یہ چیزیں ایجاد کی، تو کہیں گے سحقن سحقن، یہ سمجھتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کیا ہے، آپ ہمیں گلے لگا دیں گے اور جو ہے حوض کوثر کا جام پیئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، سنت پر عمل کی جو ہے توفیق دیتا رہے ساری زندگی سے پر موت دیں. لیکن انہیں دھتکار دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے اپنی زبان مبارک سے کہ انہیں دور دفع کرو مجھ سے، صرف لے جاؤ نہیں، جو میرے بعد جو ہے بدل گئے تھے اور تبدیلیاں لائے تھے دین کے اندر. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معیار بیان کر دیا جو ہر ایک کو ہمیشہ اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے. کوئی بھی عمل ہاتھ ہلانے سے پہلے، زبان کو جنبش دینے سے پہلے، پیر اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی دین کا جو عمل ہو آپ کو یہ چیک کرنا ضروری ہے، ایک تو اللہ کے لیے خالص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر یہ نہیں ہے تو منہ پہ مار دیا جائے گا. صحیح بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی کتاب و سنت سے اس کی دلیل نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. دوسری روایت میں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے اس دین میں نہیں، ہمارا حکم نہیں، ہم نے کر کے نہیں بتایا، تو پھر جو ہے فہو رد، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، کرنے والے کے منہ پہ مار دیا جائے گا. تو مختلف مناسبات سے لوگوں نے مختلف قسم کی جو ہیں بدعات ایجاد کر رکھی ہیں. جیسا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں 15ویں شعبان کو قبرستان جاتے ہیں، کہتے ہیں مردوں کی عید ہے، اور جو ہے وہاں پہ روشنیاں چراغاں جلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس عمل پہ ویسے ہی لعنت کی ہوئی ہے کہ قبروں کو پکا بنانا یا سروج یعنی اس پر یہ روشنی اور بتیاں دیے جلانے کا انتظام کرنا، یہود و نصارہ کی اور مجوسیوں کی پیروی کرنا، اس سے منع کیا ہوا ہے، لعنتی عمل اس کو قرار دیا ہے. اور 15 شعبان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ وہاں قبرستان میں جایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ ویسے ہی جو ہے بقیع قبرستان میں گئے رات کو اور دعا کی، یہ صحیح حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے کہ 15 شعبان میں گئے، وہ حدیث صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے. تو یہ اس طرح میلے ٹھیلے لگانا، باقاعدہ انتظام کرنا، یہ بدعات میں سے ہیں. اسی طریقے سے اس دن کا روزہ رکھنا کہ اس کے یہ فضیلتیں ہیں، اور اس رات کو اسپیشل اٹھ کے خصوصی نمازیں پڑھنا، قیام کرنا 15 شعبان کو، جس کو یہ شب برات کہتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے. وہ اس بارے میں قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں کہ سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے. اور اسی رات کے تعلق سے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں فرشتوں کو سارے سال کا ریکارڈ دے دیا جاتا ہے، قسمت کے فیصلے، کون جیے گا مرے گا. دیکھتے نہیں ہیں معافی نامے بھیج رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، ایس ایم ایس اور جو ہے واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں مجھے معاف کر دینا اس سال، اور جو ہے
ساری رات بھر کا پیکج کرایا ہوا ہے اور وہ معافیاں نامے جو ہے بھیجتے جا رہے ہیں لوگوں کو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس جو رات ہے جس میں قرآن نازل کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر جو رمضان میں ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے قرآن کی ایک آیت دوسرے کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کی آیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرتے ہیں اور یہ اپنی خواہش کے مطابق اس کی تفسیر کرتے ہیں. چنانچہ اس تعلق سے جتنی بھی روایت وہ بیان کرتے ہیں یا تو موضوع من گھڑت جھوٹی ہوتی ہیں یا ضعیف ہوتی ہیں جو صحیح احادیث اور آیات کے خلاف ہوتی ہیں. ہر ایک کو بچے کو یاد ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں. اور اسی کے تعلق سے سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ نام لے کے بتا دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا. تو یہ تو ثابت ہے قرآن مجید کی آیات سے، یعنی کوئی حدیث بھی نہیں کہ آپ کہیں صحیح ضعیف. تو اس سے مراد وہی ہے، اسی وقت جو ہے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، سارا سال کا ریکارڈ وغیرہ فرشتوں کو پکڑایا جاتا ہے، وہ شب قدر ہے. اس کی جگہ انہوں نے جو ہے یہ شب برات جو ہے اپنی مرضی کی بدعات کے ساتھ جو ہے اسپیشل حلوہ بھی بناتے ہیں مسور کے دال کا، اور جو ہے بعض تو ویسے ہی خرافات پٹاخے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو تو بدعتی لوگ بھی کہتے ہیں، صحیح نہیں ہے. لیکن یہ روشنیاں اور چراغے وغیرہ کرنا اس کو تو یہ اچھا کام سمجھتے ہیں، اور سب کو جو ہے گروپ بنا کر قبرستان میں جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں وغیرہ. اس تعلق سے جتنی بھی احادیث وغیرہ آئی ہیں وہ صحیح طور پہ ثابت نہیں ہیں. جس طرح ایک حدیث میں ہے کہ شعبان میں جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، فرشتوں کو دیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص، یہ ایک روایت ہے جو صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے، ایک شخص آنے والے دنوں میں شادی بھی کر رہا ہوتا ہے، کاروبار بھی شروع کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اولاد بھی ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ اگلے سال اسے مرنا ہے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے ہم سنت میں بھی جو ہے صحیح سنت کے اوپر عمل کیا کریں، اس کی تحقیق کیا کریں کہ کیا یہ صحیح طور پہ ثابت ہے. کتاب و سنت ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے. چنانچہ ہر عمل میں ہمیں سنت کی پیروی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیں، بدعات، خرافات، شرکیات سے بچائیں، محفوظ رکھیں. چاہے عوام ہوں، حکمران ہوں، عدالتیں ہوں، افواج ہوں، سب کو جو ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے اور اس کے مخالف ہر کام سے بچنے کی توفیق دیں. اور ان کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں کہ وہ دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، ہدایت سے دور ہیں، اللہ اس کو رفع کرے، اٹھا دیں اپنے توفیق، اپنے جو ہے رحمت سے اور برکت سے، اور سب کو اس حقیقی دین کتاب و سنت کی جانب پلٹنے کی توفیق دیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد و نصرت آتی ہے، غلبہ ملتا ہے، اور جو ہے دنیا اور آخرت کی خیر و برکات ملتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بلا شبہ یہ میری سیدھی راہ ہے، اس کی پیروی کرتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راہیں جو دکھائی دے رہی ہیں ان کی پیروی نہ کرو. کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم میری یعنی اللہ کی راہ سے جدا ہو جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا جاتا ہے، وصیت کی جاتی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.